اس طرح کی ساری باتیں اس نے اپنی کتاب میں دا اینڈ آف ہسٹری اینڈ دا لاسٹ مین میں لکھا ہے. لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ جو خاتون تھی ملکہ سبا، یہ ملکہ سبا بھی اپنا ایک پارلیمنٹ رکھتی تھی اور اہم امور میں اپنے پارلیمنٹ میں پارلیمنٹیرین سے، اپنی مشیروں سے وہ مشورہ لیے بغیر کوئی کام نہیں کرتی تھی. وہ ڈکٹیٹر نہیں تھی، وہ کلی اقتدار نہیں رکھتی تھی، وہ جو چاہے فیصلہ نہیں کرتی تھی بلکہ مشورہ لینے کے بعد ہی وہ فیصلہ کرتی تھی. قرآن کہتا ہے قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری ما کنت خاطیۃ امرا حتی تشہدون. ہدہد آیا، اس نے دیکھا کہ سبا کی قوم میں لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں. اس نے جا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو قصہ سنایا. حضرت سلیمان نے دعوت کا پیغام بھیجا، خط بھیجا اور لیٹر لا کر ہدہد نے ملکہ سبا کے پیلس میں ڈالا. ملکہ سبا نے اس خط کو اٹھا کر پڑھا تو دیکھا کہ ایک بڑے بادشاہ کی طرف سے پیغام آیا ہے. اب اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ دو تین آپشن تھے، یا تو اس خط کو پھاڑ دیتی، نیگلیکٹ کر دیتی. ایک طریقہ یہ تھا کہ مجھے حکم چلائیں، کس کی مجال کس کی ہمت، تو وہ حملہ کرنے کے لیے لشکر کو تیار کرتی. اور تیسرا طریقہ یہ تھا کہ معلوم کرے سلیمان کون ہے، کیا چاہتے ہیں، کیا بات کرتے ہیں. یہ ریشنل اپروچ تھا اس معاملے میں. تین اپروچ میں سے ایک تھا جذباتی اپروچ کہ خط کو پھاڑ دیا جائے، معاملے کو نیگلیکٹ کر دیا جائے. دوسرا اپروچ یہ تھا جہاں ایگو کام کرے وہاں فوج کو تیار کیا جائے اور سلیمان علیہ السلام کی بستی اور ان کی مملکت کے حملے کے لیے تیاری کریں. تیسرا طریقہ جو تھا وہ بہت ریشنل طریقہ تھا. وہ یہ کہ پارلیمنٹ میں اس نے خط کو پیش کیا اور اپنے مشیروں سے پوچھا کہ دیکھو اس طرح سلیمان نام کے ایک بادشاہ نے میرے سامنے خط بھیجا ہے، کیا کروں میں؟ اور کہتی ہے کہ مجھے مشورہ دو اور تمہارے مشورے کے بغیر میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرتی، میں کوئی الٹیمیٹ اقدام کرتی ہی نہیں جب تک کہ میں تم سے فیصلہ نہ لے لوں. تو سب مشیروں سے فیصلہ لینے کے بعد اس نے یہ فیصلہ لیا کہ بادشاہوں سے خامخواہ ٹکر نہیں لینی چاہیے. جب بادشاہ کسی بستی میں گھستے ہیں تو وہاں کی تباہ کھیتیوں کو اور نسلوں کو برباد کر دیتے. اس سے بہتر یہ کہ جائیں، بات کریں، اکراس دا ٹیبل، معاملے کو سالو کرنا چاہیے، ڈسکس کرنا چاہیے. اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جاتی ہیں اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرتی ہیں اور مسلمان ہو جاتی ہیں. قرآن مجید اس کا ذکر کرتا ہے. یہ گویا کہ ہم جس سیریز میں بات کرتے ہیں اس میں خاتون نمبر 6 ہے اور چھٹے نمبر پر ان کا ذکر ہم نے کیا ہے. اس میں مثال ہے خاتون کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس تعریفی اور توصیفی انداز میں ان کا ذکر کیا ہے. یہ خاتون سائنٹیفک لیول پر بہت اوپر اٹھ سکتی ہے، دنیا کو بہت بڑی چیزوں کا کنٹریبیوشن دے سکتی ہے، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور سافٹ ویئر اور کیا دنیا میں اور جو کچھ نئے نئے علوم پائے جاتے ہیں ان میں ایک عورت دسترس اختیار کرے، اس پر ملکہ حاصل کرے اور اس سے کوئی ایسا کارنامہ انجام دے جہاں عام انسانیت کے مفاد کے لیے، انسانیت کے مفاد عامہ کی خاطر اس کا بھی کوئی کنٹریبیوشن ہونا چاہیے، لڑکی کا بھی. اس میں جو ہے سورہ ملکہ سبا سے یہ بات ہم کو ملتی ہے. اس میں ایک اختلافی مسئلہ ہے اور اس مسئلے میں ہم اس وقت الجھنا نہیں چاہتے. وہ مسئلہ ہے عورت کی حکمرانی کا مسئلہ. یہاں عورت کی حکمرانی کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے جب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے برتری کو تسلیم کرتی ہے، ان کے گویا کہ ان کی برتری کو تسلیم کر کے ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کرنے کے بعد ان کا سب سے بڑا اونچا مقام ہو جاتا ہے اور ان کی سلطنت کا ایک حصہ جب سبا بھی بن جاتا ہے تو اس کے بعد یہ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. جہاں تک عورت کی حکمرانی کا مسئلہ ہے ایک الگ موضوع ہے، اس پر کبھی علمی طور پر گفتگو کی جا سکتی ہے. لیکن سائنٹیفک انوینشن کرنا، کنٹریبیوٹ کرنا، شہر کی آبادی کے لیے، انسانیت کے لیے فائدے کا کام کرنا، اس سے قرآن نہیں روکتا. ایک خاتون یہ کام کر سکتی ہے اگر اس کے اندر یہ صلاحیت اور یہ پوٹینشیلٹی پائی جائے. یہ نمبر 6 ہے. نمبر 7 ایک اور ایسی خاتون کا ہم ذکر کریں گے جس کے بارے میں تھوڑا سا کنٹروورسی، تھوڑا سا اختلاف بعض لوگوں کو ہو سکتا ہے، اور وہ خاتون ہے عزیز مصر کی بیوی. عزیز مصر کی بیوی کا بھی ہم نے اس پہلو میں اس فہرست میں اس کا نام اس لیے ایڈ کیا کہ اس کا کردار بھی آگے چل کر ایک مومنانہ کردار ہو جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ عزیز مصر کی بیوی کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا جاتا ہے، کنویں سے نکالا جاتا ہے، لا کر مصر کے بازار میں انہیں فروخت کیا جاتا ہے. مصر میں ان کو خریدنے والا ایک منسٹر ہوتا ہے، مصر کے بادشاہ کا منسٹر، اس کے لیے جو اصطلاح ہے وہ عزیز مصر. عزیز مصر خریدتا ہے اور لا کر اس کی بیوی کے پاس رکھتا ہے اور وہ بیوی اور یہ دونوں مل کر اس کی پرورش کرتے ہیں، پالتے ہیں، پوستے ہیں. وہ بچہ جوان ہوتا ہے اسی محل کے اندر، اسی گھر کے اندر. آخرکار وہ عورت جو عزیز مصر کی
بیوی ہے وہ اس کے حسن پر فریفتہ ہو جاتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے، اور اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے وہ آگے بڑھتی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے نکل بھاگتے ہیں۔ یہ سارا واقعہ تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں آیا ہے، اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اس کی خواہش کو پوری کرنے کو انکار کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ پھر عورتوں کی ایک مجلس سجاتی ہے، وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن کا بیوٹی شو کراتی ہے، پریڈ کراتی ہے، اور خواتین جو اپر کلاس کی خواتین، معزز خواتین ہیں، وہ اپنی انگلیاں کاٹ لیتی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر۔ آخرکار حضرت یوسف علیہ السلام خود یہ پسند کرتے ہیں کہ ان خواتین کے مکر و فریب میں پھنسنے اور ان کے دام میں پھنسنے سے بہتر ہے کہ جیل میں چلے جائیں، قید خانے میں چلے جائیں۔ انہیں وہ خود وہ آپ کرتے ہیں اور آخرکار وہ قید خانے میں چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہاں خوابوں کی تعبیر بیان کرتے ہیں۔ پھر بادشاہ وہاں کا ایک خواب دیکھتا ہے، اس خواب کی تعبیر اپنے معبرین سے، اپنے مشیروں سے جب پوچھتا ہے تو ان میں سے ایک سپاہی ہوتا ہے جو کسی زمانے میں جیل کی سزا کاٹ چکا تھا، وہ کہتا ہے بادشاہ سے کہ جیل میں ایک بہت اچھا انسان پایا جاتا ہے جس نے خواب کی تعبیر بیان کی۔ وہ جاتا ہے اور بادشاہ کا خواب بیان کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس خواب کی تعبیر بھی بیان کرتے ہیں، آنے والے دنوں میں جو قحط آنے والا ہے اس کے لیے تحفظ کا سامان کیسے کیا جائے، ڈراٹ کنٹرول میجرز کیسے اختیار کیے جائیں، اس کی تفصیلات حضرت یوسف علیہ السلام بتاتے ہیں۔ تو بادشاہ خوش ہوتا ہے اور انہیں بلاتا ہے۔ بلانے کے بعد انہیں کوئی ذمہ داری دینا چاہتا ہے، لیکن دینے سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ ان خواتین سے پوچھیں جنہوں نے میری عفت پر حملہ کیا تھا اور میرے کیریکٹر پر داغ لگانے کی کوشش کی، ان خواتین سے پہلے پوچھا جائے کہ اس معاملے کا سلوشن نکلے، حل نکلے جو کچھ انہوں نے کیا تھا، اس کے بعد میں آگے بڑھ کر کوئی کام کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس کے بعد اس خاتون کو بھی بلایا جاتا ہے، عزیز مصر کی بیوی کو، اور عزیز مصر کی بیوی جو کلمات کہتی ہے قرآن مجید اسے نقل کرتا ہے۔ یہ نقل کرنا بیجا نہیں ہے، اس کے اندر بہت زبردست مفہوم پایا جاتا ہے۔ کہتی ہے قلنا حاشا للہ، کہتی ہے کہ حاشا للہ، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ اس لڑکے نے کوئی غلط کام کیا ہو۔ ما علمنا علیہ من سوء، اس لڑکے کے اندر ہم نے کوئی بری بات، کوئی برا عمل، کوئی بری حرکت دیکھی ہی نہیں۔ اس لڑکے کے سلسلے میں یوسف علیہ السلام کے کیریکٹر کو گویا کہ وہ کلین چٹ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ بے داغ ہیں، یہ بے داغ سیرت کے مالک ہیں۔ پھر آگے کہتی ہے قالت امرأۃ العزیز الآن حسس الحق، عزیز مصر کی بیوی کہتی ہے آج حق واشگاف ہو گیا، آج حق بات سامنے آ رہی ہے۔ انا راودتہ عن نفسہ، میں نے اپنے نفس کے اکساہٹ میں آ کر اس پر حملہ کیا تھا، میں نے یہ غلط اقدام کیا تھا، وانہ لمن الصادقین، اور یہ سچوں میں سے ہے۔ پھر کہتی وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم، میں اپنے نفس کو برے خیالات اور جذبات سے پاک قرار نہیں دیتی، ہر انسان کا نفس اسے برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے، الا ما رحم ربی، سوائے اس شخص کے جس پر میرا رب رحم کر دے، اور میرا رب تو بہت زیادہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اپنے رب سے مغفرت چاہتی ہے اور رحم کی بھیک مانگتی ہے، اپیل کرتی ہے، اس طرح سے وہ اپنی غلطی تسلیم کر لیتی ہے۔ اس پورے واقعے کے اندر بھی ایک مثال تو ان خواتین کے لیے ہے۔ دیکھیں 7 خواتین کا ذکر آیا، جن میں سے سب سے بہترین مثال عفیفہ بی بی مریم کی ہے، سب سے پاک دامن کی۔ یہ ایک مثال یہ ہے کہ جب کسی خاتون کسی عورت کی طرف سے غلطی کا امکان ہو، جذبات کی رو میں بہ جائیں اور خیالات ان پر جو ہے سایہ فگن ہو جائیں، غلط خیالات، اور کوئی خواہش دل میں پیدا ہو جائے، تو اس کے بعد اپنی غلطی کو تسلیم کرنا، خدا کے حضور توبہ کرنا، خدا سے معافی مانگنا، اور حق بات کو دنیا کے سامنے بیان کرنا، اور معاملات کو گڈ مڈ نہیں کرنا، کسی پر جھوٹا الزام نہیں لگانا، یہ بھی ایک بلند کیریکٹر ہے۔ کون کہتا ہے کہ یہ نچلا کیریکٹر ہے؟ کون کہتا ہے کہ یہ ذلیل کیریکٹر ہے؟ اس خاتون کی جرأت پر، اس کی ہمت پر، اس کی سچائی پر، اس کی صداقت پر داد دینی چاہیے کہ اس نے بھرے مجمع میں اپنی غلطی کو تسلیم کیا۔ اس کے لیے بہت اخلاقی جرأت چاہیے، کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ کوئی آدمی اپنی غلطی کو بھرے مجمع میں تسلیم کر لے، اس کے لیے اخلاقی جرأت چاہیے۔ اور سامنے والے کی سیرت کو بے داغ ثابت کیا اور کوئی خلاف واقعہ بات حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف اس نے منسوب نہیں کیا، یہ اس کے کیریکٹر کی، اس کے اخلاق کی پختگی کی علامت ہے۔ اور آگے مفسرین نے لکھا کہ وہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آئی وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال یہ 7 خواتین کا قرآن نے جو ذکر کیا، اس میں الگ الگ پہلوؤں سے خواتین کے لیے، مسلمانوں کے لیے بڑی نصیحت پائی جاتی ہے، جن میں سے نمبر 1 میں نے بتایا کہ الگ الگ طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مختلف سطح پر دنیا میں مختلف خواتین کو پیدا کیا۔ ان میں سے ہر خاتون تو اپنی جوانی سے جب گزرتی ہے تو وہ بیوی مریم کی مثال اس کے سامنے ہونی چاہیے۔ پھر اگر اسے
شادی ہو جائے اور وہ حاملہ ہو جائے تو اس کے سامنے زوجہ عمران یعنی عمران کی بیوی اس کی مثال ہونی چاہیے، اگر وہ اس طرح سے اس مرحلے سے گزرتی ہے۔ اگر وہ مالدار خاتون ہے تو اسے بیوی آسیہ کی مثال کو اپنانا چاہیے، اس کے سامنے وہ مثال آتی ہے۔ اور اگر ایک خاتون جو ہے علمی معاملے میں دسترس رکھتی ہے، چیزوں کو غور کر سکتی ہے، انالائز کر سکتی ہے، ڈیبیٹ کر سکتی ہے، علماء سے بات کر سکتی ہے، بحث کر سکتی ہے، فقہا سے گفتگو کر سکتی ہے، تو اسے وہ کام کرنا چاہیے۔ اس سطح پر عورت کو اٹھ کر آنا چاہیے اور کم از کم اپنے ایشوز کے سلسلے میں بات کرنا چاہیے۔ آج خواتین کے کتنے ایشوز ہیں، طلاق خلا کے ایشوز ہیں اور ڈومیسٹک وائلنس کے ایشوز ہیں اور جہیز کے لیے جلایا جانا اور ستایا جانا، یہ ان کے ایشوز ہیں۔ اور اشراط فی النکاح، نکاح میں شرط کیسے رکھا جاتا ہے اس کے سلسلے میں، اور ایک ماڈل نکاح نامہ، یہ ساری باتیں آج ہمارے فقہا کے درمیان زیر بحث ہیں۔ اس میں ایک عالمہ خاتون اپنا رول پلے کر سکتی ہے، اپنا کردار پلے کر سکتی ہے اور بتا سکتی ہے کہ خاتون کا مزاج اور نفسیات کیا ہے، اور ماڈل نکاح نامہ جو کچھ مرتب کیا گیا اس میں بھی خواتین کا ایک رول ہے، کردار ہے۔ تو بہرحال ہماری خواتین اگر آگے بڑھ سکتی ہیں تو خولہ بنت ثعلبہ جیسا کردار وہ ادا کر سکتی ہیں۔ اور اس کے بعد اگر مصیبت میں کوئی عورت ہے، مشکلات میں کوئی عورت ہے، تو اس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے اندر مثال ہے کہ کس طرح سے اللہ پر توکل کرنا چاہیے اور اپنے بچے کو ہونہار بنانے کے لیے کچھ قربانی بھی دینی پڑتی ہے، اپنے گود سے دور بھی کرنا پڑتا ہے، تب چل کر بچہ کوئی ہونہار بنتا ہے، لائق اور فائق بنتا ہے۔ یہ بھی ایک مثال ہے۔ اگر کوئی لڑکی علم حاصل کر سکتی ہے، پڑھ سکتی ہے، جدید دنیا کا علم علوم و فنون حاصل کر کے کوئی کام کر سکتی ہو جو انسانیت کے مفاد کے لیے ہو، تو اس میں ملکہ سبا میں وہ مثال اپنے آپ کو پا سکتی ہے۔ اور آخری مثال کہ جن خواتین سے سہو ہو جائے، غلطی ہو جائے، خواہشات کا غلبہ ہو جائے اور نفسانی خواہشات کی رو میں بہہ کر ان کا پیر پھسل جائے، ان کے لیے بھی واپس لوٹ آنے کے لیے ایک بہترین مثال ہے عزیز مصر کی بیوی میں۔ یہ ساتوں مثالیں اللہ تعالی نے بیان کی تاکہ ہماری خواتین وہ اپنے اپنے مرتبے اور مقام کے لحاظ سے قرآنی خواتین کی اتباع کریں، اپنی زندگی کو منور کریں اور دنیا میں کوئی کام ایسا کر جائیں کہ جانے کے بعد دنیا انہیں یاد رکھے کہ یہ خواتین تھیں جنہوں نے ایسا اور ایسا کارنامہ انجام دیا۔ تو گویا اس پر ہماری بات ختم ہوتی ہے اور اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری خواتین کو ان مثالی خواتین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں دنیا میں اونچا مقام عطا کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔